اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ چلیے آج ہم انشاءاللہ العزیز 12واں رکوع 5ویں پارے کا 12واں رکوع ہم انشاءاللہ العزیز مکمل کریں گے۔ آج کا رکوع بہت چھوٹا سا ہے لیکن بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ہے، تو چلیے اس کو غور سے سن لیجئے۔ شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، جب تم سفر کرو، فی الارض ملک میں، فلیس علیکم جناح، تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، ان تقصروا، کہ اس میں سے کچھ کم کر لو، قصر کر لو، من الصلاۃ، نماز میں سے، ان خفتم، اگر تم کو ڈر ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ تم کو ستائیں گے کافر، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے صریح دشمن ہیں۔ اب یہاں پہ چونکہ پیچھے سے اگر آپ اس کا دیکھیں تو جہاد وغیرہ، ہجرت کا اور اس کا سفر کا ذکر تھا نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دی ہے کہ تم جہاد وغیرہ کے لیے نکلو یا کسی اور کام کے لیے سفر کرو، تو جو کافر ہیں وہ تمہارے چونکہ صریح کھلے دشمن ہیں، اور اس بات کا خوف بھی ہے کہ وہ موقع پا کر تمہیں ستائیں گے، تو نماز کو مختصر رکھو۔ بیسیکلی یہ جہاد کے لیے ہی تھی، لیکن اس کے بعد یہ اجازت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی، اور ان سے چلتے چلتے یہ امت میں ساری میں یہ رائج ہے، اور اب یہی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو کیا تھا کہ جب نماز پڑھنے کا موقع آئے تو چونکہ دشمن تمہارے ارد گرد ہیں، تو تم نماز کو مختصر کرو، یعنی ایسی نماز جو حالت حضر میں 4 رکعت ہو، یعنی سفر کی حالت نہ ہو تو 4 رکعت ہو تو اس کو 2 رکعت پڑھ لو۔ اب یہاں پہ تھوڑے سے نا سفر کے مسائل ہیں، ان کو سمجھ لیجئے کہ جو سفر ہے وہ بیسیکلی 3 منزل کا ہونا ضروری ہے۔ 3 منزل سے مراد آپ یہ لگا لیں کہ 48 میل یا 96 کلومیٹر، اتنا اگر سفر ہے، اتنی دوری پہ آپ جا رہے ہیں تو پھر آپ مسافر ہیں۔ پھر جب آپ مسافر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک شرعی رخصت دی ہے کہ جو 4 والے فرائض کی نمازیں ہیں ان کو آپ نے 2 ادا کرنا ہے، ان کو 2 ادا کرنا ہے۔ تو جب سفر میں، حالت سفر میں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقصیر ہوئی، جو اللہ تعالیٰ نے معافی ہمیں دی ہے، بخشش دی ہے، ایک رعایت دی ہے، تو اسی رعایت کے مطابق ہمیں حکم ماننا ہوگا۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں میرا دل نہیں مانتا، چلو جہاں 2 پڑھنے میں 4 ہی پورے پڑھ لوں، تو نہیں، جہاں جو حکم جیسے ہے اسی کو ماننا جو ہے نا، اسی کی حکم برداری جو ہے وہ مسلمانی ہے۔ اچھا، اب اس میں سفر میں بھی تھوڑی سی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ہے سفر قرار اور ایک ہے سفر فرار، یعنی آپ یوں لگا لیں کہ آپ یہاں سے فرض کریں ملتان جا رہے ہیں لاہور سے، تو اب ظاہری بات ہے کہ آپ کا وہ 96 کلومیٹر سے زیادہ کا وہ بن گیا، تو مسافر تو آپ ہو گئے۔ پھر اس میں مسافر ہونے کی یہ ہے شرط کہ آپ وہاں جا کر 15 دن سے کم کا ارادہ رکھتے ہیں ٹھہرنے کا۔ مثلا آپ کسی اپنی بہن کے گھر گئے ہیں، بھائی کے گھر گئے ہیں، کسی خالہ کے گھر گئے ہیں، تو آپ کا ارادہ ہے کہ میں وہاں بس 2 ہفتے ٹھہروں گا، یعنی 14 دن ٹھہروں گا۔ تو اب 14 دن اگر آپ ٹھہرے ہیں تو آپ ٹوٹل، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان 14 دنوں میں جو ہے نا، وہ جو فرض نماز ہے، جو 4 جگہ جہاں فرائض ہیں وہاں پہ آپ ان کو قصر کر کے 2 پڑھیں گے۔ پھر اس میں دھیان رکھیے گا کہ اس میں سنتوں کی قصر نہیں ہے، اس میں وطروں کی قصر نہیں ہے، اس میں فجر کے 2 ایک نہیں ہوں گے، اس میں مغرب کے 3 ڈیڑھ نہیں ہو سکتے، رائٹ؟ جو 4 نمازوں کا ہے، فرضوں کا ہے، جیسے ظہر کی 4 ہے، عشاء کی 4 ہے، اور اسی طرح عصر کی 4 ہے، تو ان 3 نمازوں کو آپ 2 کی صورت میں قصر کریں گے۔ سنت نوافل پورے آپ پڑھیں گے، اور جتنا چاہے آپ پڑھیں، کسی کے گھر جا کے بھی آپ نوافل پڑھیں، جتنا ذکر اللہ تعالیٰ کا کریں، آگے آ بھی رہا ہے قرآن پاک میں، تو وہ اس حکم میں نہیں داخل ہے۔ اچھا، اب سفر قرار اور سفر فرار میں یہ فرق ہے کہ جیسے یہاں سے ملتان جاتے ہوئے فرض کریں آپ کے 4 گھنٹے لگے، اور آپ کو راستے میں آپ نے گاڑی کو روکا، یا آپ کی ٹرین یا بس جو بھی تھی وہ رکی، تو آپ نے ظہر کا وقت آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کے 2 فرض ادا کر لیے۔ اب اتنا وقت نہیں تھا سفر فرار میں کہ آپ اگر سنتے بھی پڑھنے لگ جاتے تو ہو سکتا ہے ٹرین آپ کی چھوٹ جائے، یا گاڑی بس جس میں بھی آپ ہیں وہ نکل جائے، تو آپ صرف 2 فرض پڑھ کے فارغ ہو جائیں۔ لیکن جب آپ اپنی خالہ یا جس کے بھی گھر آپ نے جانا تھا پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ کا سفر
سفر کی جو آپ کے احکامات ہیں وہ تو اب بھی آپ پہ لاگو ہیں، تو اب آپ سفر قرار میں ہیں، ٹھہرے ہوئے سفر میں ہیں۔ اب یہاں پہ فرائض تو آپ کے آدھے ہی رہیں گے، لیکن سنتیں اپنی پڑھ لیجئے، نفل اپنے پڑھ لیجئے، کوئی آپ ایکسٹرا عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیجئے، تو منع کہیں نہیں ہے، نہ سفر فرار میں منع تھا نہ سفر قرار میں منع ہے۔ لیکن سفر فرار میں اللہ تعالیٰ صرف فرائض کو بھی قبول کر لیتا ہے، وہ بھی آدھے، اس میں سنتوں وغیرہ کی آپ کو بخشش ہے، کیونکہ آپ چلتے اس میں ہیں، تو چلتے اس میں گاڑی کا چھوٹ جانا یا کسی دشمن کا خوف پیدا ہو جانا یا مزید سفر میں دیری کا وقت چونکہ بڑھ جاتا ہے تو سفر اور دیر تک کنٹینیو رہتا ہے، تو اب فرسٹ پرائیورٹی یہی ہوتی ہے کہ سیفلی اپنی منزل پہ پہنچا جائے۔ تو یہاں جب تک آپ سفر فرار میں ہیں، جب تک آپ صرف فرائض پڑھ لیجئے، جب آپ سفر قرار میں ہیں یعنی گھر پہنچ گئے ہیں، تو آپ اپنے فرائض کو تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رعایت کے مطابق آدھا ہی پڑھیں گے، لیکن ان کے ساتھ جو سنن اور نوافل ہیں وہ آپ پورے ادا کیجیے۔ یہ میں نے آپ کو مسئلے کی بات بتائی ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ اپنی خالہ کے گھر یا جس کے گھر بھی آپ ملنے گئے تھے، آپ ٹھہرے ہیں وہاں 14 دن، نیت آپ کی 14 دن کی تھی، تو آپ پہ مسافر کے احکامات لاگو ہوئے۔ لیکن اگر آپ گھر سے ہی یہ نیت کر کے چلے ہیں کہ میں نے وہاں 1 مہینہ یا 3 ہفتے یا میں نے 14 دن سے یعنی کہ 15 دن کے بعد آپ سمجھ لیں کہ 15 دن تک یہ کنسیشن ہے، اگر آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں 16 دن رہ کے آؤں گی، تو اب آپ کو کوئی نماز جو ہے وہ اس کی قصر کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اب آپ وہاں پہ مقیم گنے جائیں گے۔ جب آپ وہاں پہنچ گئے ہیں تو اب آپ مقیم ہیں، کیونکہ آپ کا وہاں 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ پوری نماز پڑھیں گے، یعنی جو قصر میں، حالت قصر میں آپ کو آدھے فرائض معاف تھے وہ معاف نہیں ہوں گے، ایک بات۔ دوسرا مسئلہ اس طرح ہے کہ آپ وہاں گئے، ارادہ گئے یہ کر کے کہ ہم 10 دن وہاں رہیں گے، ظاہر ہے آپ پہ مسافر کے احکامات لاگو ہیں، لیکن وہاں جا کے کوئی ایسی صورتحال ہو گئی، خدا نخواستہ آپ بیمار ہو گئے، یا جس کے گھر میں آپ گئے تھے وہاں کوئی بیمار ہو گیا، تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ مزید مجھے 1 ہفتہ یہاں ٹھہرنا ہے، ابھی ٹوٹل 17 دن ہو گئے نا، لیکن چونکہ آپ کا قصد جو تھا وہ پہلے 10 دن کا تھا، تب بھی آپ سفر کی حالت میں گنے گئے، پھر مزید آپ نے 7 دن کا کیا، اب بھی ٹوٹل 17 دن ہونے کے باوجود اب آپ وہاں پہ مقیم نہیں گنے جائیں گے، ابھی بھی آپ مسافر ہی رہیں گے۔ یہ آپ مقیم اس وقت گنے جائیں گے جس وقت آپ کا گھر سے ہی نیت تو یہ ہو کہ میں نے 1 مہینہ رہ کے آنا ہے، تو اب آپ جو ہے یا 15 دن سے زیادہ 16 دن رہ کے آنا ہے۔ اگر آپ کو کسی مجبوری کی وجہ سے وہاں پہ ٹھہرنا پڑ جائے اور وہ ایسے انسرٹینٹی ہو کہ اس میں آپ 15 دن سے زیادہ کا ایک دفعہ میں قصد نہیں کر پا رہے، مثال کے طور پہ کوئی ٹرینیں رکی ہوئی ہیں، کوئی ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جو روڈ سے یا کسی بھی طریقے سے آپ آنے سے ابھی قاصر ہیں، نہیں چل رہی بسیں وغیرہ، نہیں چل رہی، جیسے ابھی یہ کووڈ-19 کے وجہ سے بھی جو ٹریفک تھی، جو لوکل ٹرانسپورٹ تھی، اس کو بند کیا ہوا تھا، تو کیا تھا، اب آپ وہاں اس انتظار میں ہیں کہ جیسے ہی کھلے میں چلا جاؤں، آپ کا قصد وہاں 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ہے ہی نہیں، لیکن 15 دن سے زیادہ ہو جاتے ہیں اس انتظار میں کہ کب کھلے میں جاؤں، کب کھلے میں جاؤں، آپ ہر دن جانے کے لیے تیار ہیں، ہر دن یہ ہے کہ شاید آج کھل جائے ٹریفک، شاید کل کھل جائے، شاید پرسوں یہ آرڈر جو ہیں وہ واپس لے لیے جائیں اور جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو کھول دیا جائے، تو اب آپ جتنی دیر بھی وہاں ٹھہرے رہیں گے، بھلے آپ مہینہ ٹھہر جائیں وہاں پہ، لیکن آپ رہیں گے مسافری، کیونکہ آپ نے جم کے 15 دن سے زیادہ رہنے کا وہاں ارادہ کیا ہی نہیں ہے، آپ کسی مجبوری کے تحت جو ہے وہ ہفتہ یا جو ہے وہ 14 دن کا آپ پھر دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی حالات معمول پہ آ جائیں اور مجھے کوئی کنوینس مل جائے، میں چلا جاؤں، تو اب آپ وہاں پہ چاہے جتنے عرصے بھی رکے رہیں، اب آپ وہاں پہ مسافر ہی کہلائیں گے، تو آپ پہ مسافر کے ہی احکامات لاگو ہوں گے۔ لیکن اگر گھر سے چلتے وقت ہی قصد یہ تھا کہ میں 15 دن سے زیادہ رہوں گا، تو آپ 1 دن کے لیے بھی مسافر نہیں ہیں، آپ شروع سے ہی وہاں جا کر نماز پوری ادا کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ مسئلہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر اس میں کوئی تشنگی رہ گئی ہو یا کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھے میرے ذاتی اکاؤنٹ پہ بھیج کے تو معلوم کر سکتے ہیں۔ آگے چلیے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب تو ان میں موجود ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر نماز میں کھڑا کرے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، تو چاہیے کہ ایک جماعت منہم، ان میں کی، معک تیرے ساتھ کھڑی ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور لے لیں اپنا ہتھیار اپنے ساتھ،
فَإِذَا سَجَدُوا پھر جب یہ سجدہ کریں فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو ہٹ جائیں تیرے پاس سے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ اور آئے دوسری جماعت، اخرى لم یصلوا وہ دوسری جس نے بھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا پر چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لیں معاک تیرے ساتھ، فَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ اور ساتھ لے لیں اپنا بچاؤ، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور ہتھیار، وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور چاہتے ہیں کافر، لو تغفلون کہ کسی طرح تم بے خبر ہو جاؤ، کسی طرح سے نا غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم اپنے ہتھیاروں سے، وامتعتکم اور اسباب سے، فیمیلون علیکم میلۃ واحدۃ تو تم پہ وہ حملہ کریں یک بارگی ایک ہی دفعہ کا حملہ، ولا جناح علیکم اور تم پر کچھ گناہ نہیں، ان کان بکم اذن اگر تم ہو کوئی تکلیف میں، من مطر یا کوئی بارش وغیرہ ہو، او کنتم مرضی یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم کہ تم اتار رکھو اپنے ہتھیار، وخذوا اور لے لو حذرکم اپنا بچاؤ، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب ذلت کا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے یہ طویل آیت جو میں نے تلاوت کی ہے کہ یہ جہاد وغیرہ کے متعلق ہے، جس کا ہم عورتوں کو عام طور پر کوئی سابقہ یا واسطہ نہیں پڑتا ہے۔ بہرحال اس کے جو احکامات ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، سمجھنے چاہیے، لیکن ان سب سے پہلے بھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ نماز ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت جہاد میں جہاں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جہاں ہتھیار کا بوجھ بھی اٹھانا ہے، وہاں بھی یہ نہیں کہا کہ نماز نہ پڑھو، وہاں بھی ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھو، لیکن پڑھنی ضرور ہے۔ اب ذرا ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ہم نماز کو کیسے کیسے بہانوں کے ساتھ، وہاں تلواروں کے سائے میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں آرام سے اے سیوں میں بیٹھے ہوئے بھی ہم نمازیں قضا کر رہے ہیں۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے دل کا سکون ہے، نماز مومن اور کافر کے درمیان پہچان کرنے والی چیز ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی احادیث ہم شروع بچپن تیسری چوتھی سے رٹے لگاتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کبھی اس کی روح کو نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نماز کی اتنی تاکید کی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑی جلاؤں اور اس کا گھر جلا دوں، آگ لگا دوں اس کے گھر کو۔ پھر فرمایا مومن اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے، یعنی جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ کفر کے درجے میں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے مطابق جو شخص نماز نہ پڑھے اسے قید کیا جائے، اس کو اتنا مارا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور نماز کی طرف لوٹ آئے۔ ہمارے یہاں تو نہ ہم خود نماز پڑھتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو کوئی خاص تاکید کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں، حالانکہ 7 سال کی عمر سے نماز پڑھانے اور حکم ان کو عادت ڈالنے کے لیے نماز کا حکم دینے کا حکم ہے، اور پھر 10 سال تک اگر نہ پڑھے بچہ تو اس کو مارنے کا حکم ہے، سزا دینے کا حکم ہے۔ تو سب سے پہلے تو ذہنوں کو یہ ٹٹول لیجئے آج آپ بھی میں بھی کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کے جو بیسک ستون اللہ میاں نے اسلام کے بنائے ہیں، ہم اس پہ کس حد تک عمل پیرا ہیں۔ پھر آگے سن لیجئے کہ جس وقت نماز یہ پڑھنی ہے جہاد وغیرہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا ترتیب بتائی ہے کہ کس طرح سے اس کو کرنا ہے۔ اس سے جو اوپر کی آیت تھی ظاہر ہے اس میں سفر کی نماز کا بیان تھا نا، اب یہ نماز خوف کا بیان ہے، یعنی کافروں کی فوج مقابلے میں ہے، اور تو مسلمانوں کی فوج کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر وہ سارے ایک ہی دفعہ میں جماعت میں کھڑے ہو جائیں گے تو کافر ان کو بے خبر جان کے یک بارگی حملہ نہ کر دیں۔ تو کیا فرمایا کہ مسلمانوں کی فوج 2 حصے ہو جائے، ایک حصہ امام کے ساتھ آدھی نماز پڑھ کر دشمن کے مقابلے میں جا کھڑا ہو، اور دوسرا حصہ آ کر امام کے ساتھ نصف باقی پڑھ لے۔ پھر جب امام سلام پھیر لے تو دونوں جماعتیں اپنی آدھی آدھی نماز جو ایک ایک رکعت ان کی رہ گئی ہے وہ الگ الگ پڑھ لیں۔ اور اگر مغرب کی نماز میں کوئی جہاد وغیرہ ہو رہا ہے یا دشمن کا خوف ہے تو کیا ہے کہ اول جماعت 2 رکعت اور دوسری جو جماعت ہوگی یعنی دوسرا جو گروپ ہوگا وہ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہتھیار لے لو، نماز کی چھٹی نہیں کی، ہتھیار لے لو، اپنے ہتھیار زرہ وغیرہ پہن کے تم نماز پڑھو، اپنے پاس کوئی نہ کوئی ہتھیار ایسا رکھو کہ دشمن تمہیں بے خبر پا کے یک بارگی حملہ نہ کر دے، ایک دم سے ٹوٹ نہ پڑے۔ لیکن ساتھ ہی ایک رعایت بھی دے دی کہ اگر بارش وغیرہ کی وجہ سے یا ہتھیاروں کا وزن اتنا ہے کہ تم نماز میں اس کو نہیں کیری کر سکتے تو پھر تم اس کو اتار کے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، تمہارے لیے گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہا کہ کچھ نہ کچھ بچاؤ لے لو، جیسے زرہ ہی پہن لو، یعنی بارش یا بیماری ذوف کی وجہ سے ہتھیار کا اٹھانا مشکل ہو
تو ایسی حالت میں ہتھیار اتار کے رکھ دینے کی بھی اجازت دے دی ہے، لیکن اپنا بچاؤ کر لینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اتنا خوف ہو دشمن کا کہ ایک جو جماعت کا میں نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق تم 2 حصوں میں بٹ کے بھی نماز نہ پڑھ سکو تو تنہا تنہا پڑھ لو۔ جو سوار ہے اس پہ سواری سے اترنے کا موقع نہیں اس کو مل رہا، وہ جانتا ہے میں سواری سے اتر گیا تو دشمن کے نرغے میں گر جاؤں گا، تو وہ سواری کے اوپر ہی پڑھ لے۔ جماعت کا وقت نہیں مل رہا تو تنہا تنہا پڑھ لو، باری باری پڑھ لو۔ لیکن کہیں بھی پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو ہی نہ، میں نے معاف کر دی نماز۔ جب تک ہمارے ہوش سینسز سلامت ہیں، چاہے ہم حالت سفر میں ہیں چاہے حالت حضر میں ہیں، ہماری نماز ہمارے اوپر فرض ہے، پڑھنا ہے، فرض ہے۔ جو کوئی اس طرح کی نماز قضا ہو جائے کہ آپ اس حالت میں نہیں تھے کہ نماز پڑھ سکتے تو اس کو اس کی قضا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قضا کا کہیں بھی نہیں کہا کہ قضا کر لو۔ آج میں اور آپ دونوں اس بات کو ٹھنڈے دل سے غور کریں گے کہ ہم نمازوں کو کتنے چھوٹے ایسے بہانوں کے عوض چھوڑ دیتے ہیں، اور نماز چھوڑنے کا ہمیں قطرہ رتی برابر بھی افسوس نہیں ہوتا۔ کتنے بزرگان دین تھے کہ نماز قضا ہو جاتی تھی تو اتنا رویا کرتے تھے کہ سارا دن ایک سوگ کی کیفیت ان پہ رہتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس نے عصر کی نماز کی قضا کی گویا اس کا مال، اسباب، جان، گھر والے، جو کچھ اس کی جمع پونجی تھی وہ ساری ہی ڈوب گئی۔ اتنا نقصان ہے۔ ہم اگر کہیں سے 100 روپے کا دھوکہ کھا آئیں کوئی کپڑا خریدتے وقت یا کہیں کسی بھی چیز میں ہمارے لیے کوئی نقصان ہو جائے تو اس کا ہمیں کتنا افسوس ہوتا ہے۔ بینگ ویمن اگر سبزی ہماری آدھی خراب نکل آئے نا تو سارا دن میں ذاتی طور پہ جو ہے نا وہ یہی راگ لاپتی رہتی ہوں کہ اتنی مہنگی سبزی آئی تھی اس میں سے بھی پوری آدھی خراب گئی ہے۔ 100 روپے کلو میں فلاں چیز لے کے آئی ہوں تو وہ تو جو ہے نا وہ 200 روپے کلو پڑ گئی کیونکہ اس میں سے تو آدھی بھی نہیں نکلی۔ افسوس کرتی ہیں نا ہم خواتین چھوٹی چیزوں کا، کرنا چاہیے، یہ کوئی برائی نہیں ہے، اپنے نقصان پہ افسوس کرنا چاہیے تاکہ نیکسٹ اس کو جو ہے وہ سنوارا جا سکے بات کو۔ لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجیے، نماز قضا ہو جائے تو کوئی افسوس، کبھی ذکر سنا ہے میری نماز قضا ہو گئی؟ کبھی دل میں یہ خیال بھی آیا؟ بلکہ شیطان نے کیا ہمیں ایک خاص جو دلاسا ہے دھوکے کا وہ کیا دے رکھا ہے؟ اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ میرے کو نہیں پتا میں فلاں کام کر رہی تھی، میں کیا کروں، مجھے یہ بھی تو کرنا ہی تھا، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جس میں وہ ہمیں ڈالے رکھتا ہے۔ بہرحال یہاں بات ہو رہی تھی کہ سفر میں نماز کس طرح قصر کرنی ہے، پھر اگر جہاد وغیرہ میں ہے یا کوئی دشمن کا خوف ہے تو کس طرح سے نماز ادا کرنی ہے۔ اچھا، دشمن میں صرف کافر ہی نہیں ہے، کہیں کسی جگہ آپ تھے اور کوئی شیر یا کوئی اژدہا یا کوئی ایسا موذی جانور جو ہے وہ موجود ہے کہ آپ وہاں باجماعت اگر سارے نماز میں لگ گئے تو وہ جانور آ کے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دے گا، تو آدھے نماز پڑھیں اور آدھے جو ہے نا وہ پہرا دیں اس جانور کا، اور پھر باقی جو ہے نا وہ ایک رکعت اپنی الگ پڑھ لیں، امام کے جو پیچھے سے رہ گئی ہے اس کو الگ پڑھ لیں۔ اچھا، یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرمایا تھا نا کہ تو ان میں موجود ہے تو نماز کے لیے کھڑا کر انہیں 2 حصوں میں۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جو بھی کوئی امام ہوگا جو بھی ہوگا اسی کے ساتھ 2 حصے کر کے لوگوں کے تو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ میں پھر دوہرا رہی ہوں کہ نماز چھوڑنے کا نہیں کہا کسی بھی، یہ جتنی آیتیں میں آپ کو پڑھا رہی ہوں آپ کوئی بھی قرآن پاک اٹھا کے اس کا ترجمہ کہیں سے بھی دیکھ لیجئے، کہیں پہ بھی نماز چھوڑنے کا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ آگے چلیے، فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پھر جب تم نماز پوری پڑھ چکو، قضیتم الصلاۃ یعنی پوری پڑھ چکو اپنی نماز، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، یاد کرو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ اور اپنی کروٹوں کے بل، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پھر جب خوف جاتا رہے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاۃ تو درست کرو نماز کو، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کتابًا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے یہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق تدابیر اور احتیاط اور اہتمام کے ساتھ آپ نے نماز کو ادا کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کا بھی امید رکھنا ہے کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کبھی نصرت نہیں دے گا۔ تو خوف کی وجہ سے یا تنگی اور بے اطمینانی کی وجہ سے
نماز میں کسی طرح کی جب کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نماز خوف سے فراغت کے بعد ایک تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بے اطمینانی اور خشوع و خضوع سے فارغ وہ نماز ہوتی ہے جو صلاۃ خوف پڑھی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرمایا ہے، اس کی کوتاہیوں کو ہمیں معاف فرمایا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ جب تم نماز ادا کر چکے تو لیٹے بیٹھے کھڑے اللہ کو یاد کرو، عین ہجوم اور مقاتلہ کے وقت بھی یاد کرو، کیونکہ وقت کی تعین یا دیگر جو قیود پابندی جو حالت نماز میں تھی وہ ذکر اللہ کے لیے تو نہیں ہے نا۔ ذکر اللہ تو آپ ہر حالت میں کر سکتے ہیں، کسی بھی حالت میں اس کی یاد سے غافل نہ رہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا کہ صرف وہ شخص کے جس کے عقل و حواس کسی وجہ سے مغلوب ہی ہو جائیں وہ معذور ہے، ورنہ کوئی شخص اللہ کی یاد نہ کرنے میں معذور نہیں ہے، کیونکہ نہ اس کے لیے وضو شرط ہے، نہ کوئی سمت شرط ہے، نہ وقت شرط ہے۔ نماز کا تو آپ نے پڑھ لیا نا کہ نماز کس طرح ہے، وقت کے ساتھ ہے، لیکن ذکر اللہ کے لیے نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی آپ کی جسمانی پوزیشن ہے، نہ کوئی قبلہ رو ہے، نہ کوئی وضو ہے۔ آپ جس بھی حالت میں جہاں جو بھی کام کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ فرمایا کہ جس وقت خوف جاتا رہے اور آپ اطمینان کی حالت میں آ جاؤ تو نماز کو پھر اس کی شرائط اور جو اس کے آداب ہیں ان کے ساتھ پڑھو، جیسا کہ امن کی حالت میں پڑھنی چاہیے، کیونکہ نماز تو فرض ہے نا اور اپنے معین وقت پہ فرض ہے۔ نماز کے لیے سفر ہے، حضر ہے، اطمینان ہے، خوف ہے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب چاہو پڑھ لو، جب چاہو چھوڑ دو، ٹائم ملا پڑھ لیا، ٹائم ملا نہ، نہیں ٹائم ملا نہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تفصیل بتا دی ہے، خوف میں کیسے پڑھنی ہے، اطمینان میں کیسے پڑھنی ہے۔ جو بھی حالت پیش آئے، خوف کی ہو یا اطمینان کی ہو، سفر کی ہو یا حضر کی ہو، جو بھی حالت آپ کو پیش آئے اس حالت میں نماز کی پابندی مست ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ڈفرینٹ طریقے بتائے ہوئے ہیں انہی طریقوں پہ عمل کر کے اس نماز کو ہر صورت ادا کیا جائے گا اس کے مقررہ وقت پر۔ بلا تہینوا فی ابتغاء القوم، اور ہمت نہ ہارو ان کا پیچھا کرنے سے، ان تکونوا تعلمون، اگر تم بے آرام ہوتے ہو، فانہم یعلمون کما تعلمون، تو وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں جس طرح تم ہوتے ہو، وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم کو اللہ سے امید ہے جو ان کو نہیں ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی کفار کی جستجو اور ان کے تعاقب میں ذرا ہمت سے کام لو، کوتاہی نہ کرو، سستی نہ دکھاؤ۔ اگر تمہیں لڑائی سے زخم پہنچ رہے ہیں، درد پہنچ رہے ہیں، تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، بے آرامی پہنچ رہی ہے، تو وہ اس تکلیف میں وہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں، ان کو بھی ایسے ہی زخم لگنے، ایسی بے آرامی ہے، ایسی ہی جو ہے وہ تنگیاں آ رہی ہیں، لیکن ایک چیز تم میں جو ہے وہ زیادہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے۔ اگر تم غازی کہلائے تمہارے لیے جب بھی بخشش ہے، اگر تم شہید ہو گئے تمہارے لیے جب بھی عظیم 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 ثواب ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال کو ہر حالت میں بھاری ہی رکھے گا۔ تو غنیمت جانو، یہ جو جہاد وغیرہ میں تمہیں اپنے گناہوں کو جھاڑنے کا موقع مل رہا ہے تو ان چیزوں کو غنیمت جانو، اور ان باتوں سے پریشان نہ ہو کہ ہم بے آرام ہیں۔ کفار تو نا امید ہے نا، نہ اس دنیا میں انہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی رحمت کی امید ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اپنی ساری مخلوق پہ رحمت فرماتا ہے، تو دنیا میں جو انہیں زخم لگے سو لگے، ان کا کوئی درجہ بلند نہیں ہو رہا، آخرت میں تو ذلیل و خوار انہوں نے ہونا ہی ہے۔ تو دنیا میں بھی مسلمان کو جب دنیا میں زخم لگا، میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان کو کانٹا بھی چبھے تو وہ ابس نہیں ہے، بیکار نہیں جاتا، اس کے بدلے کوئی گناہ معاف ہوتا ہے، کوئی درجہ بلند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی فضیلتیں خاص لکھتا ہے، یا اس کے مقامات جو ہے نا ایسے درجوں تک اس کو پہنچاتا ہے جہاں وہ اپنے اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا، تو وہ تکلیف اٹھا کے ان درجوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو کفار کو تو کسی قسم کی امید ہی نہیں ہے، جو دنیا میں زخم ملے ان سے بھی انہیں کچھ نہیں ملنے والا، اور جو آخرت ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ان کے لیے دردناک تیار کر ہی رکھا ہے، پیچھے آپ نے آیت میں اسی میں پڑھا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔